بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے نام سے آغاز ہے۔ امیگریشن قوانین میں بہت زیادہ آ رہا ہے سوال، اور آج خاص طور پر کافی ساتھیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ 3 سال والا قانون جاری ہے، کب تک جاری ہے، کیا اس کی کوئی وضاحت آ گئی ہے؟ تو اس سلسلے میں بتاتا چلوں کہ 3 سال کا قانون جاری ہے، کب تک جاری ہے اس کی ابھی تک وزارت امیگریشن یونان نے کوئی وضاحت، کوئی سند، کوئی ایسا حکم نامہ نہیں بھیجا۔ پتہ ہے نا آپ کو، بڑے سارے لوگوں نے بریکنگ نیوز کر کے تو مختلف چیزیں بتا دی۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اب جنوری کے بعد فروری بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا، تو اب تک 3 سال والے قانون کے حوالے سے وضاحت نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا وضاحت کیا نہیں آئی؟ قانون جاری ہے، اپلیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن کیا وضاحت نہیں آئی؟ کیونکہ جب بھی کوئی قانون ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو ایکسٹینشن میں وزیر جو ہے امیگریشن وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ بھائی یہ قانون پرانی ہی شرائط پر، پرانے ہی طریقے پر جاری و ساری رہے گا۔ اس کی مدت میعاد 6 ماہ بڑھائی گئی ہے، 9 ماہ یا 1 سال، اور کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز وہی رہیں گے یا ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو اس طرح کی کوئی وضاحت وزارت امیگریشن یونان کی طرف سے نہیں آئی، جس کی وجہ سے بڑی دفعہ میں نے بھی اور مختلف ماہرین قانون آپ کو وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ وضاحت نہیں آئی تو اس لیے تھوڑا رکیں، ٹھہریں، انتظار کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خطرہ بہت زیادہ ہے، پولیس کی چیکنگ ہے یا مختلف مسائل ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن کر لیں، تو یہ آپ کا ذاتی اپنا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں جو پلیٹ فارم ہے آن لائن وہ آپ کو اجازت دیتا ہے۔ آپ کی 3 سال کی اپلیکیشن ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا بین والے حوالے سے بے شمار نوجوان جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، اور ایک اور سوال ہے اسی مد میں کہ کیا 3 سال والے قانون پر ہم اپنی فیملی لا سکتے ہیں، یورپ سفر کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف معاملات ہیں، بڑی جز ہے۔ لیکن فیملی کے حوالے سے میرے شعر و گزارش یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کی منزلیں رستے آسان ہو، لیکن پچھلے 10 12 13 سال سے فیملیز کا یونان آنا کافی دشوار رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، یہ ہمارے قریب ایتھن میں 1-2 ساتھی ہیں، تو ان کی فیملیز تقریباً 5-6 ماہ میں آ گئی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ کئی سال جو ہے فیملیز کے آنے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ جو خاص طور پر 3 سال والا کارڈ ہے، لیگل پرمٹ ہے، اس پہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے صرف 2 چیزیں زیادہ واضح کی ہیں کہ مالک اور مزدور کے کانٹریکٹ سے مزدور کام کرے گا اور اپنے وطن بھی سفر کر سکتا ہے۔ یہ ہے قانون کی ابتدائی وضاحت، جس کی وجہ سے مطلب باقی چیزیں عین ممکن ہے کہ اس میں تھوڑی دشوار ہوں، لیکن کوشش کرنے میں، چارہ کرنے میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں۔ بے شمار نوجوان شہزادے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا 3 سال والے اس کارڈ پر ہم یورپ کے دوسرے ممالک میں سفر کر سکتے ہیں؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سفر اپنے ملک کی وضاحت موجود ہے، دوسرا یورپ کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک شینگن زون ہے، ڈومیسٹک فلائٹس ہیں، ان کو انٹرنیشنل فلائٹس نہیں گنتے۔ یورپ کے جو 26-27 یا اس سے زائد ممالک ہیں، تمام میں سفر کرنا، آنا جانا یعنی کہ ایک علاقے، ایک زون میں رہنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے بیکاز آف شینگن رولز، شینگن کنٹریز۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے، یہ شینگن زون ہونے کی وجہ سے کوشش آپ کر سکتے ہیں، لیکن وضاحت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا پہلے۔ ٹھیک ہے، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اپوفاسی اگر آپ کا بین آ چکا ہے تو بین کے حوالے سے 10,000 مرتبہ بتا دیا ہے۔ اب بھی حقیقت یہ ہے کہ بے شمار آپ میں سے نوجوان کہتے ہیں کہ جاوید صاحب اگر کوئی قانون نہیں آ رہا تو کیا یونان کو چھوڑ کے تو آگے کہیں چلے جائیں؟
میرے بچوں بہت زیادہ توجہ کر لیں، قانون صرف ایک ہے۔ اگر بین آ گیا ہے تو بین کے 60 دن کے اندر فوری قریب ترین اس وکیل سے رابطہ آپ نے کرنا ہے جو ماہر امیگریشن قوانین ہے، کیونکہ کوئی دانت کا ڈاکٹر ہے، کوئی آنکھ کا، کوئی ہڈی کا، تو امیگریشن قوانین والے وکیل سے ملیں گے تو آپ کے معاملات کو وہ سیدھی نہج پر لے کے جائے گا، سیدھا رستہ جو قانون نے طے کیا ہے۔ اور اگر آپ کسی بہت بڑے وکیل کے پاس چلے جاتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کو امیگریشن لاز کا بالکل پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے اگر فار ایگزامپل آپ کے دل میں خیال یہ آ گیا دماغ میں کہ میں چلو یہاں چھوڑوں، بڑی مدت گزار لی ہے، اب بین بھی لگ گیا، کچھ ہو بھی نہیں سکتا، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو آگے چلا جاتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پنجابی وچ آملیاں دا شورا تے سجنا دی مات بعد وچ یاد آمدے نے۔ میرے بچوں یاد کریں، یاد کرو کہ کس قدر سختی سے، کس قدر مسلسل تسلسل سے میں آپ کو کہتا رہا کہ باز آ جاؤ، رک جاؤ، کل کو آپ کو بہت مصیبت، بہت مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور آج وہی بات ہے، بہت مشکل کا آپ کو سامنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل آسان کرے۔ تو یورپ میں بھاگنا نہیں ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، یا عدالت میں رجوع کریں، پولیس کا تحفظ لیں، اور اگر عدالت کو رجوع نہیں کر سکے آپ تو پھر بھی آپ یہاں ہی رہیں، کیونکہ میرے بچوں شینگن زون ہے، ایک ہی علاقہ ہے، آن لائن سسٹم سارا ان کا ایک ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل جرمنی، فرانس، اٹلی، ہالینڈ وغیرہ کہیں جا کے تو آپ کو وہ کہیں بھائی یہ آپ پر تو 5 سال کا بین ہے، جرمن سے بڑے سارے لوگوں کو ڈپورٹ کر کے یونان بھیجا گیا ہے۔ مختلف ممالک سے یہ معاملات جاری ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں، پھر ایک دفعہ نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں ہی رہیں۔ وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اگر آپ یہاں ہوئے، قانون آیا تو اس سے فائدہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ عدالت رستہ ملا، پھر آپ اپنے اوپر سے یہ بین، یہ خرابی، یہ جرم دور کر سکیں گے، اور صاف ستھرے ہونے کے بعد جرم کو، کرائم کو، الزام کو اپنے آپ سے دور کرنے کے بعد جہاں دل کرتا ہے اپنی مرضی سے مزدوری کریں۔ یہ ہے اب تک کا اس سلسلے میں۔ اللہ کی امان میں اپنا خیال رکھیں، انسانیت کے اصولوں کو کسی صورت کبھی بھی نہ بھولا کریں، اور یہ فکرہ نہ کہا کریں کہ بھائی منو تے اپنا کام چاہیے جد کلوں ہی ہو جائے۔ غیرت مند کی، ایمان والے کی نشانی جھنڈے کی طرح یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سچ پر ہی میں نے کام کرنا ہے، اور سچے اور غیرت مند ہی سے کام لینا ہے۔ اور اگر آپ نے دنیا کے کسی بالکل 2 نمبر، 10 نمبر، 50 نمبر، 100 نمبر بدماش سے کام لیا تو یہ پتہ دیتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا صحبت سے انسان پہچانا جاتا ہے، تو پھر اس صحبت سے آپ کے ایمان کو، آپ کی غیرت کو داغ لگ جائے گا۔ میرے بچوں یہ فکرہ درست کر لیں۔ اللہ کی امان میں، السلام علیکم۔